بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے قابل احترام علماء کرام، معزز مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں، یہ اس مجلس کے اندر ہم اپنے باطن کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا صاف ہوا ہے، اور ظاہر کو بھی یہ اعمال پہ بھی نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور معیت ساتھ ہونا قرآن مجید میں تین طرح کے لوگوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا تھی۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ شریعت کے احکامات کو اختیار کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹھہرے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں ہر حال میں، تنگی ہو یا فراخی ہو، لیکن شریعت کے مطابق جو زندگی اختیار کرتے ہیں اس کو نہیں ترک کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ان لوگوں کے، ان کو صابرین اللہ نے فرمایا ہے، اور ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی معیت یعنی اپنا ساتھ ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ساتھ کی کیا کیفیت ہے، یہ ہر شخص کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر کھولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسے ہے۔ ویسے تو ہر مخلوق کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن صابرین کے اوپر اپنا ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ ایک خاص کیفیت کے ساتھ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے رہتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اگرچہ نیکیوں کے اندر زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی فکر سے ان پہ سوار رکھنا، اور نیکیوں میں سے اس کے مقابلے میں صرف بقدر ضرورت نیکیاں کر لینا، یہ بھی کافی کفایت کر جاتا ہے، لیکن زیادہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی نافرمانی سے بچنے کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسان جو بھی کام کرے دنیا کے اندر، کسی قسم کا بھی کوئی عمل کرے، کوئی دین کی خدمت کرے، تو یہ سب بڑے بڑے اعمال ہیں، دین کی خدمت، دین کا علم حاصل کرنا، دین کے مطابق عمل کرنا، لیکن جو سب سے محبوب ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ گروہ سب سے زیادہ پسند ہے تمام مخلوقات میں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو مد نظر رکھتا ہے ہمیشہ اپنے سامنے، اکیلا ہو یا لوگوں کے اندر ہو، کسی کام کے اندر مشغول ہو یا نہ ہو۔ تو تقویٰ جو ہے یہ سب سے بلند ترین عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ معزز ترین عزت والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ وہی ہیں جو ایک دوسرے سے اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی 10 نافرمانیاں چھوڑ چکا ہے تو میں دیکھوں کہ میں 20 چھوڑ دوں اگر میرے اندر ہے تو۔ یہ تقویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ متقین کی بہت زیادہ، اور ہر دین کی خدمت کا اجر تقویٰ کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی دین کا علم پڑھا رہا ہے، ایک آدمی دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی جہاد کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن تینوں کو جو ان کے عبادت کا کام، محنت کا اجر ملے گا وہ ان کے ذاتی تقویٰ کی بنیاد پر ملے گا، صرف کام کی بنیاد پر نہیں۔ اسی طرح کیونکہ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے شہید ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا جو تقویٰ کا خیال نہ رکھتا ہوگا، بس مسلمان ہوگا، وہ بھی اللہ کی خاطر اپنا جان اور مال پیش کر کے دنیا کے اندر سے چلا جائے گا، وہ بھی شہید ہوگا۔ ایک وہ شخص ہوگا جو درمیانی زندگی گزارتا ہوگا کہ اسلام کے مطابق، وہ بھی شہید ہوگا، اس کا اجر کچھ اور، اس کی شہادت کا کوئی اور مقام اس کو ملے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو تقویٰ اختیار کرے گا اور پھر شہید ہوگا۔ تو ان میں ذاتی اعمال جو ہے ان کی وجہ سے اس کی جو خدمت ہے وہ جو کر رہا ہے، اس خدمت کے اندر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے تقویٰ ایسی چیز ہے جو ہر حال میں انسان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ فقیر اس اعتبار سے
یہ جو ہمارا جو پہلا سبق ہے، اور گناہوں کے اوپر جو چیز اکساتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بنیاد. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، یعنی ہر خطا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہٹانے والی جو بنیادی چیز ہے وہ دنیا کی محبت ہے. حالانکہ دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر پیدا کی ہے تاکہ اس کا دل لگا رہے جب تک دنیا میں رہے. اگر یہاں پر ہماری ان چیزوں کے ساتھ دل نہ لگے تو یہ وقت گزارنا تو ایسی ہو جائے جیسے قید خانے کے اندر ہو. اس لیے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے خود دنیا کے اندر جو میں نے چیزیں رکھی ہیں لوگوں کے استعمال کی، ان استعمال کے اندر جو چیزیں لوگوں کو مرغوب ہے، پسند ہے، ان کو پسند اس وجہ سے ہے کہ ان کے حاصل کرنے میں انسان لذت بھی حاصل کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. بہت مال ہو اس کے پاس، عورتیں حلال راستے سے اس کے پاس ہوں، اسی طریقے سے سواریاں اس کے پاس ایک سے ایک خوبصورت ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی، دنیا کی ان چیزوں کی محبت کا مزہ انسان کے اندر رکھا ہے. لیکن آگے فرمایا لاکن الذین اتقوا، لیکن جو ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرے گا، ان چیزوں کو دنیا کی، کیونکہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف گزران کے لیے ہے دنیا کی زندگی کے اندر، سامان ہے. حقیقت میں یہ حقیقی نعمت اور انعام نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق انسان ان سے لذت اٹھائے، لیکن لذت اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے. لذت اٹھانے کے دوران بھی اور لذت اٹھانے کے بعد بھی آدمی دنیا کے برتنے کی جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اور ان کے استعمال میں انسان کو مزہ اور محبت بھی اللہ نے رکھی ہے ان کے لیے. تو یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے لطیف قلب، یہ اسی آیت کا علاج ہے. یوں سمجھیں ہمارا جو پہلا ذکر ہے لطیف قلب کا، وہ اسی آیت کا علاج اس پہلے سبق کے اندر ہی ہے. کیونکہ شہوت یعنی دنیا کی چیزوں کے اندر جو انسان کو مزہ ملتا ہے ان کو حاصل کرنے میں، تو وہ مال کا مزہ، عورت کا مزہ، اچھی سواری کا مزہ، اچھے رہن سہن کا مزہ، ان چیزوں کے اندر جو اللہ نے محبت رکھی ہے انسان کے دل میں، ان چیزوں کی کشش رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں شہوت. تو شہوت کا جو انسان کے جسم میں جو شہوت جس جگہ پر اللہ نے رکھی ہے وہ قلب ہے، انسان کا جو دل ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی محبت کے مزے رکھے. تو یہ مزے جو ہے ان کو قابو میں رکھنا کہ یہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھلایا بھی نہ جائے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ان برتنے کے وقت ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے اندر شامل نہ کر دیا. اس لیے فرمایا لاکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان کو استعمال کیا مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو ان کے لیے پھر آخرت میں انہی نعمتوں کا بدل اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. دنیا میں ان کو تو ملے گا جو، بلکہ دنیا میں ان چیزوں کی لذت بڑھ جائے گی. اللہ والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاں سے دنیا نکل جاتی ہے، دنیا نہیں نکلتی. دنیا کی محبت کا مزہ ان کو حقیقی اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں. یہ الٹ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. تو یہ جو دنیا کے اندر برتنے کی چیزیں اللہ نے دی ہیں، ان کا حقیقی مزہ تقوی کے ساتھ انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور ہم جو ان چیزوں سے مزہ اٹھاتے ہیں تو یہ عارضی اور مصنوعی قسم کا مزہ ہے. اسی وجہ سے کبھی ہم ان سے کو ٹھکرا دیتے ہیں، کبھی ان کے جانے کے اوپر افسوس کرتے ہیں، کبھی ان کی لالچ میں اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ شریعت کی حدود پار کر جاتے ہیں. تو اعتدال تو ہمارا جو پہلا سبق ہے لطیف قلب کا، کیونکہ قلب میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، ہر چیزوں کی محبت کا مزہ اللہ نے قلب کے اندر رکھا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں 2 اسباق ایسے ہیں ہمارے پورے 35 اسباق میں سے، کہ اگر آدمی ان کے اوپر محنت کر لے صحیح طریقے سے تو اس کے سارے ظاہر باطن کی اصلاح ہو جائے. ایک پہلا سبق اور ایک 10واں سبق جس کو مراقبہ احادیت کہتے ہیں. مراقبہ احادیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ قائم کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. عبادت کے اندر عبادت کو توجہ سے کیسے کیا جائے، روزے کو توجہ سے کیسے رکھا جائے، نماز کو توجہ سے کیسے پڑھا جائے، تلاوت کو توجہ سے کیسے کیا جائے، ذکر کو توجہ سے کیسے کیا جائے، ان چیزوں کو استعمال توجہ سے کیسے کیا جائے.
کھانا پینا ہے تو اس کو توجہ سے کھایا جائے، بیوی کے پاس جانا ہے، بیوی نے شوہر کے پاس آنا ہے تو توجہ کے ساتھ جائے، حق کی توجہ کو ساتھ لے کے جائے. اس میں در حقیقت اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ حدود کے اندر رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود ہے، اور اس توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس چیز کا صحیح مزہ اس کو چکھائیں گے. یہ اس کا فائدہ. اسی وجہ سے جب آدمی توجہ سے روٹی اب ہمارے لیے روٹی کا مزہ جو ہے وہ اچھی ہمارے من پسند سالن کے ساتھ ہے، لیکن جب انسان کو بھوک لگی ہو اور وہ توجہ کے ساتھ روٹی کھائے تو خالی سوکھی روٹی 2 دن کی پڑی ہوگی، لیکن وہ توجہ سے کھائے گا تو وہ اس کو بہت ویسے لگے گی جیسے وہ تر روٹی کھا رہا ہے، حق کی طرف توجہ کر کے. اگر اور یہ صحابہ کرام کا حال بھی تھا. اب دیکھیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں عراق میں. تو جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں. تو دیکھا تو ایک طاق کے اندر بالکل سوکھی روٹی آدھی پڑی ہوئی تھی، ٹکڑا اس کا وہ اٹھا کے لے آئے، پانی کا پیالہ ساتھ لے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ صحابی رسول کو دنیا کی کسی چیز نے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے. صحبت کا اثر تھا. تو ہمارے مشائخ نے بھی لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ لذت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پسند کا سالن ہو، بلکہ جو چیز حلال میں سے کھانے کو مل جائے وہ باسی ہو یا تازی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر لذت رکھ دیتے ہیں جب اس کو توجہ حق کی توجہ کے ساتھ استعمال کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ ہمارا پہلا اور 10ویں سبق کی مشق ہے. 10واں سبق ان دونوں آیتوں کی حقیقت ہمارے اوپر کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ان چیزوں کی محبت اور ان چیزوں کی محبت کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. یوں سمجھیں تو پہلا سبق اس کے لیے کافی ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو شہوت کے اوپر قابو پانا، دنیا کی چیزوں کی لذت کے اوپر قابو پانے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا تو اس کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے. کیونکہ یہاں پر وہ جب تک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے، حلال چیزوں سے نعمت اٹھاتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، ایسے جیسے اللہ نے خود ان کے اندر وہ مزہ رکھا ہے. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے ان کے اندر مزہ رکھا ہے، ان چیزوں کے اندر انسانوں کے لیے. تو وہ حقیقی مزہ تب انسان کو نصیب ہوگا جبکہ وہ اس کو تقویٰ کے ساتھ یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کرے گا. تو اس وجہ سے اب یہ پہلا دوسری چیز کہ یہ شہوت جو ہے، یہ دنیا کی محبت جو ہے، یہ انسان کو ابھارتی ہے، اپنے اس کا اندر بھی خراب کرتی ہے اور اس کے معاشرتی تعلقات بھی خراب کرتی ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ رہن سہن کی خرابی کا سبب بھی یہی دنیا کی محبت ہے کہ انسان آگے پیچھے دوڑ کے اندر لگا رہتا ہے. تو اس آگے پیچھے کی دوڑ جو ہے، اس کو دنیا کی محبت کی دوڑ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کرتی ہے. تو یہ دوری جو ہے یہ بھی دنیا کی محبت کا سبب ہے کہ ان کی چیزوں کی حاصل کرنے کی دوڑ، جستجو، ایک سے ایک آگے بڑھنے کی. تو یہ بیماری مردوں میں بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن مردوں کے اندر بیماری اللہ نے رکھی ہے جاہ کی، کہ وہ اونچا معیار حاصل کرنے کے لیے اور اونچا عہدہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. اور خواتین جد و جہد کرتی ہیں آگے بڑھنے کی دنیا کے اسباب کے اندر، گھر کی چیزوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، برتنے کی چیزوں کے اندر. ان کی لالچ اور ان کی دنیا کی محبت، چیزوں کے گھروں کی چیزیں اکٹھے کرنے کے اندر ان کی دوڑ لگی رہتی ہے. جبکہ مردوں کی دوڑ لگی رہتی ہے جاہ کی طرف، یعنی زیادہ سے بڑے سے بڑا عہدہ، زیادہ سے زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر وہ اس کے اندر مزہ حاصل کرتا ہے. تو اس کے سبب سے جو انسان کے اندر معاشرتی برائی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ جو تبدیل ہوتا ہے، تو وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے لیے جو اللہ کو ماننے والا ہو اس کے لیے اپنا معیار زندگی کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں ہوں، میں سیدھے راستے پر زندگی بسر کر رہا ہوں کہ نہیں بسر کر رہا. ایک طریقہ تو میں نے عرض کیا کہ اپنے دل میں دنیا کی چیزوں کی محبت دیکھے کہ وہ محبت اگر حق سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری شہوت غالب ہے حق کے اوپر. دنیا کی محبتوں، دنیا کی چیزوں کا مزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر غالب آ رہا ہے، تو اس کا علاج بھی ذکر ہے، ذکر کے اندر بیٹھ جائے.
اور جب ذکر میں بیٹھے گا یہ پہلے سبق کے اندر تو اس کو احساس ہونے لگ جائے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ پہلے کم ہوگی. پہلے ایسا لگے گا کہ دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اس کو حاصل ہوگی کہ اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی. لیکن یہ سچی بات تو نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو آدمی تو پھر کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے, کوئی کام بھی نہ کرے, گھر بیٹھ جائے اس طریقے سے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ اس محبت کا جو غلط اثر ہے دل کے اوپر وہ نکالتے ہیں ذکر سے, اور پھر ان کی محبت کا حقیقی مزہ جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے وہ عطا فرماتے ہیں. یہ عمل سے انسان گزرتا ہے پہلے سبق کے اوپر. اسی طرح سے معاشرے کے اندر اسی دوڑ کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں, مرد حضرات اور عورتیں حضرات جو ہے وہ اس کے سبب سے حسد اور بغض اور کینہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے, کیونکہ یہ بھی دنیا کی محبت کے سبب سے. تو اس کی وجہ سے رویہ کیا, ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تو چلو محسوس ہو گئی, لیکن اس محبت کا اثر ہمارے گھر والوں پہ, ہمارے رشتہ داروں کے اوپر کیا پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یہ ادنا درجہ بتایا, ادنا. اس سے نیچے اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ شخص مسلمان نہیں ہے, اگرچہ کلمہ گو تو ہے, لیکن جس کو وہ مسلمان کہے, دین جس کو کہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے, تو اس کی پہچان معاشرے میں کیا ہے کہ اس کی زبان سے وہ کبھی کسی دوسرے مسلمان کی کوئی برائی نہ سنے, اور اس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ معیار ہے کہ جب دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر حسد, کینہ اور بغض بھی کم ہو جاتا ہے آپس میں, صرف اسی ایک محبت کے علاج کی برکت سے کہ اندر تو انسان ان چیزوں سے کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے, لیکن معاشرے کے اندر اس کا رہن سہن کے اندر بھی اس کی تبدیلی آتی ہے, بڑی بڑی مثبت تبدیلی آتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ دنیا کی محبت کے کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور برتاؤ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اور وہ کس انداز میں بدلتا ہے کہ اگر وہ پہلے لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا تھا, چغلیاں کر کے ایک دوسرے کو لڑواتا تھا آپس میں, کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگوا کے اس کو بے عزت کرواتا تھا, کسی سے غلط بیانی کر کے اس کو نقصان پہنچاتا تھا, کسی کو غلط بیانی کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اگر وہ رکنے لگ جائے تو سمجھ لے کہ شہوت کم ہونے لگ گئی ہے, دنیا کی محبت اس کے اندر کم ہونے لگ گئی ہے. اب وہ اپنے اندر تو اس کا طریقہ کار یہی میں نے عرض کیا کہ وہ آگے بڑھنے کی جو اس کو جستجو تھی, عہدے کی, جاہ کی جو طلب تھی, وہ اس کے اندر کم ہونے لگ جائے, اور مال اور اشیاء کی طلب جو ہے وہ بقدر ضرورت سمٹ کے اس کے دل میں آ جائے. تو ساتھ ساتھ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے گھر کے لوگ اور رشتہ دار اور مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہنے لگ جائے گے. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اسباق ہیں یہ بالکل شریعت کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی, کہ باطن پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے, اور باطن کی جو ناپاکی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے, مختلف اوقات میں, مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ جو آیت ہے یہ تمام برائیوں کی گویا یوں سمجھیے کہ جڑ بھی ہے, اور تمام نعمتوں کی حقیقت بھی اللہ نے ان دو آیات کے اندر رکھ دی ہے. کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو چیزیں اللہ نے خود جن چیزوں کی محبت انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ اس کا دل لگا رہے دنیا کے اندر, تو ان محبتوں کی وجہ میں گم ہو کے انسان حق کو بھول جاتا ہے اور آخرت بھی ضائع کر بیٹھتا ہے, آخرت کے انعام سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ ان دونوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ ہمارے طریقے میں کون سا ذکر؟ وہ پہلا ذکر لطیف قلب, جو سب سے ہلکا بھی ہے, سب سے آسان بھی ہے. اور بیعت کرنے کے بعد اس وجہ سے یہ ہمارے مشائخ نے ذکر تلقین کیا کہ جب دنیا کی محبت اعتدال پہ آ جائے گی, قابو میں آ جائے گی, تو باقی ساری اس کی ظاہر باطن کی ہر چیز کی اصلاح ہو جائے گی خود بخود. آگے کا جو سلوک ہے وہ تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا.
آگے کے اعمال کی اصلاح تو خود بخود آسان ہو جائے گی جب دل سے دنیا کی محبت اور محبت سے پیدا ہونے والے اثرات جو منفی اثرات ہیں اس کی اپنی ذات پہ ہر وقت فکر میں، ہر وقت ڈپریشن ٹینشن میں لگا ہوا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، تو جب وہ اپنے آپ کو محدود کر لے گا اور قناعت کے درجے میں آ جائے گا، یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا اللہ تعالیٰ اس پہلے سبق سے اس کو سکھا دے گا، اور وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے گا، یعنی دوسروں کے مال سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ یہ غنا بھی اسی سبق سے پیدا ہوتی ہے، قناعت بھی اسی سبق سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی محبت کی زیادتی کا عکس ہے، یہ الٹ ہے۔ یہ زیادتی محبت کی جو ہے وہ انسان کو نافرمانی اور گناہ پہ اکساتی ہے اور غلط طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف اکساتی ہے، اور قناعت اور یہ جو دوسری صفات ہے یہ انسان کو غنا، بے پرواہ کر دینا، دوسرے کے مال سے، دوسرے کی نعمتوں سے کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھے آدمی کی، اگر اٹھے بھی صحیح تو عبرت کے اعتبار سے اٹھے۔ عبرت کا کیا مطلب؟ کہ آدمی اسے سبق حاصل کرے، دوسرے کی نعمتوں کی زیادتی کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرے کہ بھئی یہ اس کے لیے زیادتی کے اوپر بجائے رش کرنے کے کہ مجھے بھی یہ مل جائے، بلکہ سوچے کہ یہ تو زیادہ آزمائش میں ہے مجھ سے بھی۔ یہ ہے عبرت کا مطلب، کہ جس آدمی کے پاس آپ سے زیادہ دنیا ہے، آپ اس کی زیادہ دنیا دیکھ کر کے دل میں خوف کھا جائے، یہ شکر ہے مجھے اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا، اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو ایسا لگے کہ میرے لیے پورا ہے۔ یعنی قناعت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی زیادہ دنیا، زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے لیے ان کا حاصل کرنا اور ان کا حاصل ہونا آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کہیں میں یہ نعمتیں اگر میرے پاس آ گئی تو میں کہیں حق سے دور نہ ہو جاؤں، اور اس کے لیے یہ آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق کے اوپر رکھے۔ تو یہ قناعت اور حدود کے اندر رہنا، یہ پہلے سبق کو اس لیے فقیر نے عرض کیا کہ ہم جو اسباق آپ حضرات کو دیے جاتے ہیں تو ان اسباق میں ہماری کوشش اس فقیر نے پچھلے مجالس کے اندر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے آپ حضرات کو کہ ہماری یہ جو سلوک کے اسباق ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سچ سمجھنے کے اوپر ہے۔ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں سچی بات ہے، حق ہے، حقیقت ہے، وہ ہمیں بھی سچی نظر آنے لگ جائے۔ جب آپ اس سبق کو کریں گے، پہلے سبق کو، تو آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ یہ دنیا کی چیزوں کی محبت کا جو مزہ ہے یہ کہاں کہاں مجھے حق سے ہٹا رہا ہے، اور یہی چیز آپ کو اس سے واپس لے کے آئے گی حقیقت کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو حقیقی معنوں میں آپ کو عطا فرمائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ کوشش کی جائے کہ آدمی اس ذکر کے اوپر جب بھی اپنے اندر دنیا کی محبت، اپنے اندر قناعت اور ضرورت کو سے تنگی محسوس کرنے لگ جائے، دوسرے کے مال کے اوپر اس کی نگاہ جانے لگ جائے، دوسرے کی خواتین اگر دوسروں کی زیادتی مال کو اپنے اندر حسد کا سبب محسوس کرے اور ان کے لیے غیبت اور کینہ اور بغض یہ چیزیں پیدا ان کے دل میں ہو دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے، تو سمجھ لے کہ یہ سب دنیا کی محبت کا غلط مزہ ہے جو ہمارے دل میں اب آ گیا ہے یا جمع ہوا ہے۔ تو اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ فوراً ذکر کے لیے بیٹھ جائے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر یہ چیزیں نکل جاتی ہے، ایک ہی دن کی محنت سے۔ دو چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں آپ کی طلب کے اوپر، آپ کتنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے موافق اس کو دیتا ہوں، جیسا وہ میرے سے گمان رکھتا ہے، جتنی نعمت چاہتا ہے میں اتنی دے دیتا ہوں اس کو۔ اور سب سے زیادہ نعمت جو اللہ تعالیٰ انسان کے ابھی ارادے کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس کو دیتے ہیں، وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی وہ بندہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ حق کو اختیار کروں کہ نہ کروں، تو بندے کی طرف سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کھلنے لگ جاتے اس کے اس رستے پہ چلنے۔ دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے، لیکن ہدایت کے لیے قانون ایسا ہے۔ تو اس اعتبار سے کوشش کیجئے کہ اس میں آدمی اپنے ارادہ اسی چیز کا رکھے اور پہلا سبق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ ان دونوں آیات کی حقیقت اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ اور جب یہ نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے ہر نعمت دنیا کی حقیقت کا رنگ اختیار کر جاتی ہے۔ بیوی آپ کو
جنت کی حور سے زیادہ خوبصورت لگنے لگ جائے گی اگرچہ وہ کالی ترین عورت ہو کیوں؟ کیونکہ حقیقت کیا ہے اس کی، دنیا میں ہماری بیویاں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو اگر ہمیں ہماری بیوی دنیا کے اندر وہ مقام نظر نہیں آ رہا تو یہ شہوت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے اس رشتے کے اندر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ابھی ہمارے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے قلوب کے اوپر۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کی نظر میں اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو اپنا نجات دہندہ نہ سمجھے، کیا مطلب کہ اگر میں اس کو دنیا کے معاملات کے اندر اپنی طاقت کے موافق اس کی خدمت کر کے راضی ہو جاؤں، راضی کر لوں اس کو، تو میرے لیے ساری جنت اسی کے تحت ہے، اسی خدمت کے تحت۔ وہ یہ سوچ کے جب خدمت کرے گی تو وہ خدمت اس کے اوپر آسان ہو جائے گی اور اس کو اس خدمت میں مزہ آنے لگ جائے گا بجائے اس کے کہ وہ اس کو بوجھ سمجھے۔ تو یہ پہلا سبق ہی یہ ساری نعمتیں دینے کے لیے کافی ہے، پہلا سبق اگر ہم اس کو اس نیت سے کریں تو دنیا کی ہر چیز کا جو مزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو آخرت میں اس کا بدل ملنا ہے نا، لہم جنات تجری لیکن الذین اتقوا ربهم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، نہیں، ازواج مطہرۃ، ازواج ورضوان من اللہ، یہ نعمتیں اس کو یعنی انہی کا بدل، انہی کی شکلیں بدلی ہوئی اور حقیقی ہمیں جنت میں ملنی ہے۔ تو اس وجہ سے رضامندی حاصل کرنے کا ہی طریقہ اللہ تعالیٰ، اس لیے پہلے سبق کو معمولی نہ سمجھے، باقی اسباق جو آپ کو دیے گئے وہ کرتے رہے، لیکن پہلے سبق کو اب اس نیت سے شروع کریں، آپ اس آیات کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے باطن کی کیفیت کو دیکھیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں کہ اب میرا ان کے رشتوں کے ساتھ وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں ایسے تعلق رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا حق بیوی کے اوپر اتنا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے، کہ اگر وہ اس کو کہے کہ ایک پہاڑ کے پتھر اٹھا کے دوسرے پہاڑ پہ رکھ دے اور پھر دوسرے پہاڑ کے پتھر اٹھا کے واپس اپنے پہاڑ پہ رکھ دے اور وہ اس کو اگر وہ یہ خدمت کر لے تو بھی یہ سمجھے کہ میں نے خاوند کی کوئی خدمت نہیں کی، اس نے اس خاوند کے حق کو، اس کے رشتے کو پہچان لیا۔ تو یہ سب باتیں بیویوں کو کب پتہ لگیں گی کہ یہ شوہر کو جو اللہ نے شوہر جیسی نعمت مجھے عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرے لیے آخرت کی کتنی بڑی نعمت کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ اور شوہر کو پتہ لگ جائے کہ یہ میری بیوی جنت کی حوروں کی سردار ہے، جس حور کا یہ حال ہے کہ اگر وہ اپنا چادر بھی کھول دے تو دنیا کی روشنی باندھ پڑ جائے، چہرہ دکھانا تو دور کی بات ہے۔ تو اگر شوہر کو اپنی بیوی کی یہ حقیقت دنیا میں کھل جائے کیونکہ اس کا بدل ملنا ہے نا، آخر میں ہر چیز کا آخرت میں بدل ملنا ہے، یا صورت ہے اور حقیقت وہاں میں نصیب دیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت اپنے ذکر سے یہی سمجھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب بیت تازہ کر لیتے۔